تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری معیشت میں جتنی بڑی کنٹریبیوشن اوورسیز پاکستانیوں کی ہے، ایک تو ہم اس کو ریکگنائز نہیں کرتے. سارے سیاستدانوں کا ہی کام ہے نا، سارے نعرے لگاتے ہیں ہم اوورسیز ووٹ لینے کے لیے باہر جاتے ہیں، ان کے ساتھ جناب مہمان نوازی کراتے ہیں، ان سے چندے لے کر آتے ہیں، چندے لے کر آتے ہیں، وہ سارا کچھ. لیکن آج تک کسی نے ان کا یہ بھی نہیں کیا کہ جب وہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں اور جو کچھ ان کے ساتھ ایئرپورٹوں پہ ہوتا ہے، جو ان کے ساتھ کسٹم والے، امیگریشن والے، اور جو پھر باہر نکلتے ہیں، پھر وہ ٹیکسیوں والے وہاں سے نکلتے ہیں، آگے ڈکیتی ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اوورسیز الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور اوورسیز کی اسپیشل سیٹیں ہونی چاہیے اوورسیز پاکستانیوں کی. ہماری 1 کروڑ سے زیادہ آبادی باہر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ. ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں چودھری امتیاز احمد رانجھا صاحب، پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے بڑے سینئر رہنما ہیں، وزیر اعظم کے معاون خصوصی بھی رہ چکے ہیں. سیاست پہ بڑی ان کی گہری نظر ہے، اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ بھی ان کا بڑا رابطہ ہے، اور اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو یہ بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور جہاں تک ان کا بس چلتا ہے ان کو حل کرانے کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں. اور سیاست پہ بھی گہری نظر ہے. الیکشن آنے والے ہیں، ان کی پارٹی کا کیا مستقبل ہے، پارٹی کیا کرے گی، اس حوالے سے بھی ان سے میں گفتگو کروں گا. رانجھا صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. پہلے یہ بتائیں کہ سیاست میں گرمی آنے والی ہے، میاں نواز شریف واپس آ چکے ہیں، عمران خان جیل میں ہیں، آپ کی پارٹی کہاں کھڑی ہے، الیکشن لڑ رہی ہے؟ مہربانی طارق سمیر صاحب. پارٹی ہماری الیکشن لڑ رہی ہے انشاءاللہ، بلکہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا حق بھی بنتا ہے اور ان کو لڑنا بھی چاہیے، اور لڑیں گی انشاءاللہ. الیکشن میں الیکشن ہوگا، حکومت بنے گی، اور اس کے بعد جو ملک کا نظام ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر انداز میں آگے بڑھے گا. کیونکہ جب سے یہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا ہے، الیکشن جو ڈیلے ہوا ہے، اس کی کئی مختلف وجوہات ہیں. تو اس کی وجہ سے کافی سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں. یہ جیسے ہی الیکشن ہوگا اور جمہوریت کا سفر جو ہے اس کو دوبارہ وہ آغاز ہوگا، تو انشاءاللہ صورتحال بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اس میں جو الیکشن سے بھی زیادہ اہم اور ضروری بات ہے وہ ہے معیشت کی. الیکشن کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ قابل قبول الیکشن، کہ ایسا الیکشن ہو جو قوم جس کو سمجھے کہ یہ واقعہ ہی الیکشن ہوا ہے. ایسا الیکشن نہ ہو جو کہ پہلے سے بھی زیادہ بعد میں مسائل کھڑے ہو جائیں. تو کچھ چیزیں، کچھ امپرومنٹ، کچھ بہتری لانے کی گنجائش ہے جو کہ ہو سکتی ہے، اور جن کی ذمہ داری ہے وہ مجھے امید ہے کہ اس کی طرف ان کی توجہ بھی ہوگی، اور ان کو کرنا چاہیے کہ صرف الیکشن مسئلے کا حل نہیں ہے. ایسا الیکشن ہونا چاہیے جو قوم سمجھے کہ یہ قابل قبول الیکشن ہے، اور ساری سیاسی جماعتیں اس کے اوپر اعتماد کا اظہار کریں. پھر جو ہے اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے یہ بہتر ثابت ہوگا. اور اگر خدا نخواستہ اس طرح کے الیکشن ہوں کہ جو متنازع الیکشن، تو پھر شاید وہ رزلٹ اور وہ چیزیں جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل نہ کر سکیں. آپ کی جو سیاسی جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ کاف، جس کے سربراہ جناب چودھری شجاعت صاحب ہیں، بڑی اہم شخصیت ہیں، بڑے زیرک آدمی ہیں، بڑے ملنسار ہیں. تو انہوں نے عمران خان کی بجائے مسلم لیگ نون کے ساتھ الائنس کیا، اور اس کا حصہ بنے، پی ڈی ایم حکومت کا حصہ بنے. اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کس سطح تک ہو رہی ہے؟ چونکہ چودھری شجاعت حسین اور ہم بیسیکلی شروع سے ہی مسلم لیگ میں ہی رہے ہیں. آپس میں کبھی اختلاف ہو گئے، کوئی ادھر کوئی مسلم لیگ، لیکن اوورآل یہ سارے مسلم لیگ ہی ہیں. اور بھی ہیں مسلم لیگیں، جیسے پیر پگاڑا صاحب کی ہے. اور تو ایک تو وہ مسلم لیگ میں ہی رہے ہیں، کسی اور جماعت کے ساتھ نہیں گئے، کیونکہ مسلم لیگ کا نا ایک اپنی سوچ اور کام کا اور ورکنگ کا اپنا طریقہ کار ہے. وہ کسی دوسری جماعت میں اگر جائیں گے بھی تو وہاں ایڈجسٹ نہیں کر پائیں گے خود کو، نہ اگرے ان کو ہضم کرتے ہیں. تو اس لیے وہ مسلم لیگ میں ہی رہیں گے. اور الائنس ہمارا انشاءاللہ امید ہے کہ کامیابی کے ساتھ چلے گا، اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات چیت چل رہی ہے، اور
کچھ ہماری جو پچھلے الیکشن میں جس پہ پی ایم ایل کیو نے جو سیٹیں جیتی تھیں، جو ہمارے لوگ اسمبلی میں آئے تھے، وہ ہماری خواہش ہے کہ اس کے اوپر اس دفعہ بھی کہ ہمارے ہی لوگ، کیونکہ ہمارے پاس ان حلقوں میں وننگ کینڈیڈیٹ ہے تو وہ انشاءاللہ ہو جائے گا الائنس ہمارا. لیکن جو بڑی بات ہے نا، یا اس سے بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ الیکشن ہو، صاف اور شفاف الیکشن ہو، قابل قبول الیکشن ہو، تاکہ ملک کا نظام آگے چل سکے. بہت نقصان ہو چکا ہے ملک میں ہماری معیشت کو. آپ کیسے دیکھتے ہیں نواز شریف واپس آئے ہیں، انہوں نے تقریر میں مفاہمت کا ایک میسج دیا اور ڈیلیورنس کا، معیشت کی بحالی کا میسج دیا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے جو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ چیلنج چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا چیلنج ہے. خاص کر کے معیشت کی بحالی، ایک معیشت ہماری اس مقام پہ آ گئی ہے کہ اب پوری قوم کو مل کے یہ اپنی جو یہ کھینچا تانی اور یہ جو فضا ہماری بنی ہوئی ہے نا، جو خوف کی فضا ایک ہے، اور کشیدگی، خوف سے بھی میں زیادہ لفظ استعمال کرنا چاہوں گا، کشیدگی، کہ اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اور انہوں نے یہ چیلنج قبول کیا ہے. اب اللہ کرے، کیونکہ یہ چیلنج قبول تو انہوں نے کیا ہے تو ملک کا، اگر اس میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ملک کامیاب ہوگا. اگر اس میں وہ خدا نخواستہ کوئی بھی، ابھی تو الیکشن ہوں گے، پتہ نہیں کون جیت کے آئے گا، کون سی جماعت حکومت بنائے گی، جو بھی حکومت بنائے گی اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. ہاں، الیکشن جب ہو جاتے ہیں تو جو اپوزیشن ہے، وہ اپوزیشن جو بھی جماعت آئے وہ اپنا رول ادا کرے. اگر اس کو الیکشن پسند نہیں ہے یا کوئی، تو اس کا 1000 طریقے ہیں احتجاج کے بھی، آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، آئین کے اندر، تو ان کو اڈاپٹ کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ابھی وے فارورڈ ہمیں جو ہے وہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور جتنی کشیدگی کم ہو ہر لیول پہ، اس کو وہ ملک کے لیے بہتر ہے، کیونکہ کشیدگی کم ہوگی، اسٹیبلٹی آئے گی، معیشت جو ہے وہ سانس لینے کے لیے اس کو تھوڑا ماحول ملے گا، تو پھر جا کے یہ معیشت کی بحالی کا عمل شروع ہوگا، کیونکہ وہ سب سے آخر میں شروع ہونا ہے. آپ کی جو سیاسی جماعت ہے وہ اس کے بارے میں ہمیشہ سے یہ امپریشن رہا ہے کہ جی پرو اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ کی جماعت رہی ہے مسلم لیگ قائد اعظم جو ہے، اور پرویز مشرف کے دور میں بنی، 2002 میں حکومت میں بھی آئی. جب یہ ایک بدقسمتی کہہ لیں یا حالات کا تقاضا کہہ لیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے زور سے آتا ہے، جو ہی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو 9 مئی جیسے واقعات عمران خان صاحب نے کریٹ کر دیے. میاں نواز شریف صاحب کا بھی 2017 میں اختلاف پیدا ہوا اور انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا نعرہ لگایا. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ فیشن بن گیا ہوا ہے نا، کہ ہر بات جو ہے گھما پھرا کے ہم جتنی بھی ناکامیاں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈالنی ہے. ایک فیشن بھی کچھ اس میں شاید حقیقت بھی ہو، لیکن حقیقت اس حد تک ہے کہ اگر کوئی انڈیویجول اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی انڈیویجول اگر کوئی غلط کام یا اس سے کوئی غلط فیصلہ ہوا ہے، تو یہ اوور آل ادارے کے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے. ادارے ہمارے ہیں، انڈیویجول اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی جزا سزا وہاں موجود ہے، اس کے مطابق طریقہ کار موجود ہے، آئین کے مطابق اس کے ساتھ وہ ڈیل کیا جائے. لیکن یہ جو اداروں کو ہم کرتے رہتے ہیں، ڈی گریڈ کرنا، ڈی فیم کرنا، یہ ادارے سارے ملیں گے تو ملک بنے گا نا، جس میں سپریم کورٹ ہے، جس میں ہماری فوج ہے، جس میں ہماری پارلیمنٹ ہے. اگر کوئی پالیٹیشین وہ غلطی کرتا ہے یا اس کے ذمہ کوئی کرپشن ہے یا کوئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پارلیمانی نظام فیل ہو گیا ہے. وہ انڈیویجول بندے نے غلط کیا ہے تو اس کی جزا سزا موجود ہے. تو یہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ سارے کی ساری لگتا ہے کہ اگر کوئی جنرل ضیاء الحق نے کوئی غلطی کی ہے تو وہ اب آپ اس کو پوری فوج کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، یا کسی اور نے کوئی غلطی کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہے. ادارے ہمارے ہیں، ان کے پیچھے قوم کو کھڑے ہونا چاہیے. ہاں، انہیں بھی اگر کسی نے کیا تو اداروں کو بھی اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے غلطیاں کی ہیں ان کو بالکل قانون کے مطابق ان کے ساتھ ڈیل ہونا چاہیے، ان کو ڈیل کریں. ان کو یہ ایسا تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ کیونکہ وہ غلطی کر لی تو وہ آزاد پھرتے رہیں، کیونکہ اس فلاں بندے کا تعلق کسی خاص ادارے سے ہے تو لہٰذا اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. تو یہ بڑی نقصان دہ چیز ہے، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے، یہ یہیں پہ. اور میرا خیال ہے ایسا ہوتا نہیں ہے جتنا ہم اس کو اچھالتے ہیں ان چیزوں کو. یہ جو 9 مئی کا افسوسناک واقعہ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا دشمن بھی نہیں کر سکا تھا، اور یہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے ہاتھوں ہو گیا. اس کے بارے میں کیا لوگوں کو جو اوورسیز پاکستانی میں اس تناظر میں ان کو حقائق صحیح
علم ہے یا نہیں آپ جاتے رہتے ہیں باہر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا جو ڈیفینس ہے یہ ان سے پوچھیں جن کا ڈیفینس ویک ہے، جیسے آج جو کچھ فلسطین میں ہو رہا غزہ ہے، والوں سے پوچھیں، جو فلسطین میں ہو رہا ہے، جو ہمارے ساتھ ملک میں ہوا، افغانستان میں ہوا، کشمیر میں پوچھیں، جو مطلب ہے، چلو وہ تو ایک ملک کے اندر جہاں جن کا میں ڈیفینس کی بات کر رہا ہوں، جن کا ڈیفینس یا جن کی جہاں فوج ویک ہے، عراق میں دیکھ لیں، سیریا میں دیکھ لیں، تو اس کو ہم نے جو اس طرح بنایا ہوا ہے نا، یہ تو یہاں پہ لطیفے بنا رہے ہیں لوگ اور اپنے اداروں کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں، یہ بڑا یہ نامناسب بھی ہے، اور یہ بالکل اس طرح ہے جیسے جس شاخ پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اسے ہی کاٹ رہا ہے۔ ان میں اگر کوئی غلطی ہے، کوئی خرابی ہے، تو بالکل یہ میں بھی نہیں کہتا کہ بھئی وہاں سارا سب اچھا ہے، وہاں بھی کوئی خرابیاں ہوئی ہوں گی، تو جہاں خرابیاں ہوئی ہیں ان کے تو دیکھیں آپ نے پچھلے دنوں وہاں عمر قید بھی ہوئی ہیں ان کے سینئرز آفیسرز کو، اور انہوں نے مطلب وہ ادارہ ہے اس میں جیسے پارلیمنٹ میں بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں، تو اس کو آپ یہ کہیں کہ اچھا جی اتنی خرابیاں ہوئی ہیں لہٰذا ہم پارلیمنٹ کو ختم کر دیں، تالا لگا دیں، تالا نہیں، جوڈیشری میں بہت کچھ ہوا ہے تو آپ جوڈیشری کو تالا لگا دیں گے۔ اب جوڈیشری میں افتخار چودھری جیسے بھی آئے ہیں، ثاقب نثار جیسے بھی لوگ آئے ہیں، وہی نا مطلب ہے، وہ سارے کام وہ کرتے رہے ہیں جو ان کے کرنے کے نہیں تھے، اور جا کے وہ دوسرے اداروں میں گھس کے اور غیر ضروری طور پہ جو ڈی سٹیبل کیا انہوں نے، تو لیکن اس میں ان کا بھی بہت بڑی خرابی کرنے میں رول ہے۔ کچھ وہ شعر ہے نا، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی، تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہمارے پالیٹیشین جو ہے نا ان کو بھی اپنے آپ کو ریویو کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا کی ہیں، کیا کیا حرکتیں کی ہیں، کون کون سے ہم نے تحفے الیکٹ کر کے تو ملک کے اوپر اور صوبوں کے اوپر بٹھائے ہیں، تو وہ کوئی پھر جب اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو کسی طرف بھی وہ سارا سب اچھا نہیں ہے۔ رن صاحب یہ بتائیں آخر میں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، یہاں وہ اپنے ریزروز بھیجتے ہیں، پھر وہ یہاں ایئرپورٹ پہ آتے ہیں، پاکستان میں ان کی جائیدادوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں، بڑے مسائل ہیں۔ آپ کا جس علاقے سے منڈی باؤدین سے گجرات سے آپ کا تعلق ہے، میرا خیال 70-80% لوگ اوورسیز میں رہتے ہیں، آپ ان کے مسائل کے حل کے لیے جب حکومت میں تب بھی کوشش کرتے رہے، اب کیا سمجھتے ہیں؟ میں دیکھیں جی، ہماری جب 2002 سے 2007 تک پی ایم ایل کی جب حکومت تھی، پی ایم ایل کیو تھی اس وقت، تو اوورسیز کا جو سب تھے اس وقت کی اسٹرانگ ونگ تھا ہمارا، تو آج بھی اللہ کا شکر ہے چونکہ ان کا زیادہ تر تعلق ہی ہمارے علاقوں سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری معیشت میں جتنی بڑی کنٹریبیوشن اوورسیز پاکستانیوں کی ہے، ایک تو ہم اس کو ریکگنائز نہیں کرتے، سارے سیاستدانوں کا ہی کام ہے نا، سارے نعرے لگاتے ہیں ہم اوورسیز ووٹ لینے کے لیے باہر جاتے ہیں، ان کے ساتھ جناب مہمان نوازی کراتے ہیں، ان سے چندے لے کر آتے ہیں وہ سارا کچھ، لیکن آج تک کسی نے ان کا یہ بھی نہیں کیا کہ جب وہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں اور جو کچھ ان کے ساتھ ایئرپورٹوں پہ ہوتا ہے، جو ان کے ساتھ کسٹم والے، امیگریشن والے، اور جو پھر باہر نکلتے ہیں، پھر وہ ٹیکسیوں والے وہاں سے نکلتے ہیں، آگے ڈکیتی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، پھر پولیس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، مطلب ان کے لیے کوئی، میں سمجھتا ہوں ان کا بڑا حوصلہ ہے کہ وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارا ملک ہے، اور رشتہ دار جائیدادوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، وہاں وہ رشتہ دار بھی اور لوگ بھی نہیں، ان کا تو جو باہر سے پیسے لے کے آتا ہے نا جو، تو آگے کوئی 6 7 8 10 قسم کے جو طبقے ہیں وہ ان کو لوٹنے کے لیے اور موجود ہوتے ہیں، تو اس کے لیے تو کوئی جیسے یہ خاص قانون سازی ہونی چاہیے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں جو وہاں سے پیسے بھیج رہے ہیں، جس کے اوپر 30-32 بلین ڈالر سال کا بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری معیشت کا وہ سارا نظام چلا رہے ہیں، اور وہ جب یہاں واپس آتے ہیں ان کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے ایئرپورٹوں پہ نہایت توہین امیز، میں سمجھتا ہوں اگر ان سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی کوئی ہو بھی تو اگنور کرنی چاہیے، ان کو وارننگ دینی چاہیے کہ بھئی یہ نہ کریں، یہ تو ان کو گریبان سے پکڑ لیتے ہیں، میں بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ تو آپ اپنے پارٹی منشور میں اس حوالے سے کیا شامل کرائیں گے؟ ہم نے پارٹی منشور میں یہ بتا دیں تاکہ اصل جاتے میں پارٹی منشور میں تو بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن جب یہاں ہمارا جو سسٹم ہے نا وہ اتنا وہ ہو گیا ہوا ہے نا، گڈ مڈ ہو گیا ہوا ہے کہ پارٹیوں کے منشور
پارٹیوں کے منشور، اور آپ کو میں بناتا رہا ہوں اس کمیٹیوں میں رہا ہوں، منشور کمیٹیاں جو تھیں ساری جماعتوں کے منشور ایک طرح کی ہیں، الفاظی ہوتی ہے، الفاظی ہے کچھ، اور میں اگر پردہ یہ اٹھاؤں تو یہ کاپی ایک دوسرے کی ہوئی ہے، سب کر لیتے ہیں، منگوا لیتے ہیں، منگوا کے sources سے، تم کیا ہے اس کا اوپر والے فکرے نیچے ڈال دیے نیچے، یہ منشور ہے، کسی سے آپ سوال کریں کہ آپ کا کیا منشور ہے آپ کی جماعت کا، کسی جماعت کے، میرا خیال ہے 99% لوگوں کو اپنی جماعت کے منشور کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بالکل۔ تو اب آپ حکومت کے الائز بنیں گے دوبارہ، جو حکومت نہیں، آ اب رہی ہے پتہ نہیں لیگ، حکومت کس کی بنے گی، بظاہر تو یہی لگ رہا ہے، میاں نواز شریف وزیر اعظم بن رہے ہیں اور آپ اس کے الائز اوورسیز کے لیے آپ اسپیسیفک کیا کروانے کی کوشش کریں نہیں گے؟ ہم یہ جاتے نہیں، جاتے میں بتا دیں سمجھتا ہوں تاکہ اوورسیز پاکستانیوں کو بڑا نہیں، میسج آئے آپ کی طرف سے۔ ایک تو اوورسیز پاکستانیوں کو، یہ جو انہوں نے صرف ان سے پیسے ہم لیتے ہیں، ان کو الیکشن لڑنے کی ضرورت ہونی چاہیے، اجازت ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، اوورسیز کو ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، بالکل، وہ یہاں سے اس لیے گئے ہیں کہ یہاں سے ہم نے ان سے کام کے، کاروبار کے مواقع چھین لیے، جب ختم ہو گئے تو وہ مجبور ہو کے باہر گئے، شوق سے نہیں گئے، اور اس کے باوجود ہم نے یہاں سے ان کو نکالا، وہ غیر ملکوں میں جا کے محنت مزدوری کر کے وہاں سے ڈالر واپس لا کے پیسے دیتے ہیں ہمیں، اور ہم کہتے ہیں ان کو نہ نوکری ملے گی کیونکہ یہ نیشنلٹی، ان کی جو ڈول نیشنلٹی ہے، نہ یہ پارلیمنٹ کے ممبر بن سکتے ہیں، نہ یہ جو ہے باقی سہولتیں، ان کے صرف ان کے ڈالر ہمیں اچھے لگتے ہیں یا ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کرنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اوورسیز الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور اوورسیز کی اسپیشل سیٹیں ہونی چاہیے اوورسیز پاکستانیوں کی۔ ہماری 1 کروڑ سے زیادہ آبادی باہر ہے، جیسے یہ خواتین کی، جیسے خواتین کی ہیں، بلدیاتی اداروں میں ہوتی ہیں، لیبر کی، ٹیکنوکریٹس کی ہوتی ہیں سینٹ میں، اسی طرح اوورسیز پاکستانی، ان کی ریزرو سیٹیں ہونی چاہیے ان کی آبادی کے حساب سے، کہ 1 کروڑ 7 یا 8 کروڑ ہمارا ووٹ ہے، جس میں سے 1 کروڑ کی آبادی باہر ہے، وہ تقریباً 20% بنتی ہے، 15 سے 20% آبادی جو ہے پاپولیشن جو ووٹ ڈالنے کے اہل ہے وہ ہماری باہر ہے، تو ان کو آپ ان کا یا کوٹا بنائیں یا ان کو الیکشن لڑنے، کوٹا بھی ہونا چاہیے اور الیکشن لڑنے کی پرمیشن بھی ہونی چاہیے، جو ڈوئل نیشنل ہے۔ مطلب ان کو بالکل آپ نے اس طرح کر دیا کہ ڈوئل نیشنل ہے، لہٰذا جی ان کو تو ہمارے لیے یہ وہ جوڈیشری میں نہیں جا سکتے، ڈوئل نیشنل ہے، وہ سرکاری نوکری میں ان کی پروموشن میں اگر کوئی بچہ کسی پاکستانی کا باہر پیدا ہوا ہے اور وہ واپس آ گیا ہے یہاں، اس نے تو اس کے لیے مسائل ہی مسائل آپ کھڑے کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہاں آسان بنانا چاہیے، بہت زیادتی ہے۔ تو ناظرین، یہ امتیاز رانجھا صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے آخر میں، اوورسیز پاکستانیوں کے، میں بھی باہر جاتا رہتا ہوں، امریکہ جاتا ہوں، باقی ممالک میں، تو وہ اپنے مسائل بتاتے ہیں، ان کے ایشوز ہوتے ہیں، اور یہ جو انہوں نے کہا کہ ان کو ووٹ کا حق تو مل رہا تھا، پھر وہ ختم ہو گیا قانون، اب ان کی اسمبلی میں نشستیں ضرور ہونی چاہیے، اور یہ قابل عمل ہے۔ ووٹنگ ایک بڑا لمبا پروسیس تھا، وہ ذرا ناممکن لگ رہا تھا، تو ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم اس حوالے سے نئی حکومت بننے کے بعد اوورسیز پاکستانیوں کی مؤثر آواز بن کے ابھرے گی، اور امتیاز رانجھا صاحب اس کو لیڈ کریں گے۔ بہت شکریہ رانجھا صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، انشاءاللہ آپ کو وقتاً فوقتاً بلاتے رہیں گے، دعوت دیں گے۔ مہربانی، شکریہ۔